ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ستیاناسی کے کچھ نسخہ جات شیئر کیے تھے۔ اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بہت سے نسخہ جات شیئر کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، جو چیز بھی دنیا کے اندر نظر آتی ہے، چاہے وہ حقیر سے حقیر کیوں نہ ہو، بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو حقیر خیال کرنا ہماری لا علمی کی زبردست دلیل ہے۔ چنانچہ ستیاناسی کو بھی ایک بے حقیقت چیز خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس بوٹی کو فیاض حقیقی، یعنی جو حقیقی فیض فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے لا انتہا فوائد سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ بڑی سے بڑی ہٹیلی بیماریاں اس کے استعمال سے اس طرح دور ہو جاتی ہیں کہ گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ مثانہ اور مقعد کی بے شمار بیماریاں ہیں، مگر ان میں سے جو بہت بری اور عام مشہور بیماریاں ہیں وہ سوزاک اور بواسیر کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کے لیے چونکہ ستیاناسی ایک نہایت مفید اور عجیب چیز ہے، لہٰذا چند نسخہ جات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سوزاک ایک مشکل سے جانے والی بیماری ہے۔ حکیم علاج کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں، مگر فائدہ ندارد، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس مرض کے عمدہ سے عمدہ نسخہ جات اور مرض کے درجات کو دیکھ کر علاج معالجہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر محض وہ چٹکلے جو پیش کیے جاتے ہیں جو ہمارا مجرب المجرب ہے۔ سوزاک کا نہایت عمدہ نسخہ: ستیاناسی کے پھول 3 ماشے شورا 1 ماشے 100 کلو خالص 1 ماشے پیس کر ایک پڑیا بنائیں اور بوقت صبح کے وقت شربت بزوری کے ہمراہ دیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد آرام ہوگا۔ ستیاناسی کے پھول 3 ماشے شورا 1 ماشا 100 کلو خالص 1 ماشا پیس کر ایک پڑیا بنائیں اور بوقت صبح کے وقت شربت بزوری کے ہمراہ دیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد آرام ہوگا۔ زرد آب ستیاناسی یعنی ستیاناسی کا دودھ جو شاخ توڑنے کے بعد زرد رنگ کا نکلا کرتا ہے، یعنی پیلے رنگ کا نکلا کرتا ہے، بقدر 1 ماشے لے کر 5 تولے گائے کے گھی میں ملا کر بوقت صبح کے وقت پلا دیا کریں۔ اس سے چند روز میں سوزاک رفع دفع ہو جاتا ہے۔ پرہیز: مریضان سوزاک کو ہر قسم کی گرم اور تیز چیزوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ غذا: چاول جس میں قدرے کھانڈ اور گائے کا گھی زیادہ مقدار میں ڈالا گیا ہو دینی چاہیے، اور سب اشیاء سے، سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، بواسیر ایک نہایت ہی موذی اور عام بیماری ہے جس کے علاج کے لیے لوگ ہزاروں روپے برباد کر رہے ہیں، حالانکہ شافی مطلق نے ہماری عام ملنے والی بوٹیوں میں ہی بیماری کے ازالے کی پوری تاثیرات رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں وہ لاجواب چٹکلے جو ستیاناسی سے تیار کیے جاتے ہیں عرض کر رہا ہوں، آزما کر قدرت کی فیاضیوں کے گن گائیں۔ ستیاناسی کے پودوں کو لے کر سائے میں خشک کر کے جلا لیں اور اس خاکستر کو 8 گنا پانی میں حل کر کے 3 دن پڑا رہنے دیں، مگر 3 دن میں 3 مرتبہ ہلانا ضروری ہے۔ پھر اس کے پانی کو نتھار کر پکائیں۔ جب تمام پانی جل جائے گا تو پیچھے سفید رنگ کی چیز باقی رہ جائے گی جو اکسیر بواسیر یا نمک ستیاناسی ہے۔ اس میں سے محض 2 رتی بوقت صبح کے وقت مکھن یا بالائی میں استعمال کرایا کریں، بواسیر کی لاجواب دوا ہے۔ ناظرین کرام، سوزاک کے لیے ستیاناسی کے پھول انتہائی مفید تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتشک اور جریان کو دور کرنے کے لیے بھی ان کی حیثیت مسلمہ ہے۔ تصفیہ خون کے لیے اکثیر اثر ہے۔ خارش ہر قسم کو دور کرتا ہے، یعنی کھجلی کو دور کرتا ہے۔ ستیاناسی کے پھولوں کا پانی نکالیں، اور اگر پھول خشک ہوں، سوکھے ہوں تو ان کو پانی میں جوش دیں اور صاف کر کے مصری ملا کر کے حسب ضرورت شربت تیار کریں۔ اگر پھولوں سے تیار کردہ شربت ہو تو 6 ماشے اور پانی آمیز، یعنی پانی ملا ہوا ہو تو 2 تولہ کی مقدار میں سادہ پانی شامل کر کے استعمال کریں۔ خونی بواسیر کے لیے یہ گولیاں انتہائی سود مند ہیں۔
2 ہفتہ باقاعدہ استعمال سے پرانی بواسیر بھی رفع ہو جاتی ہیں اور مس سے پسمردہ ہو کر یعنی سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ نسخہ یوں ہے کہ رسوت مصفہ 1.5 پاؤ، تخم مولی یعنی مولی کے بیج 1.5 پاؤ، مغز تخم نیم آدھ پاؤ، پوست حلیلہ زرد، پوست بلیلہ اور آملہ ہر ایک آدھ پاؤ۔ ستیاناسی کے پھولوں کا پانی 2.5 سیر لے کر کڑھائی میں ڈال کر پکائیں۔ جب نصف رہ جائے یعنی آدھا رہ جائے تو اس میں بتائی ہوئی چیزوں کا صفوف ڈال کر چمچہ سے ہلاتے رہیں۔ جب حلوہ سا بن جائے تو اتار کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 2 گولی صبح و شام مکھن کے ساتھ دیں۔ بیخ ستیاناسی کو یعنی ستیاناسی کی جڑ کو عرق لیمو میں گھس کر روزانہ لیپ کیا کریں۔ چند روز میں بواسیر کے مس سے گر جاتے ہیں یا کم از کم پسمردہ یعنی سوکھ جاتے ہیں۔ اگر عرق لیمو نہ مل سکتا ہو تو پانی میں گھس کر لگا دیا کریں۔ بواسیر کے لیے ایک دھونی تیار کی جاتی ہے کہ برگے ستیاناسی کو سائے میں خشک کر کے یعنی ستیاناسی کے پتوں کو سائے میں خشک کر کے سکھا کر کے باریک پیسیں اور بوقت ضرورت کے وقت دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر مسوں پر دھونی دیا کریں۔ چند روز کے متواتر یعنی لگاتار عمل سے بواسیر کے مسے زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بواسیر کا درد کوئی معمولی درد نہیں ہوتا۔ اس سے وہی واقف ہیں جو اس مرض میں مبتلا رہ چکے ہیں یا جنہوں نے مریضان بواسیر کے دورہ کی حالت دیکھی ہے۔ مارے درد کے مریض بے تاب ہو جاتا ہے، مسے پھول کر باہر آ جاتے ہیں، جس سے مریض نہ تو لیٹ سکتا ہے اور نہ اس سے بیٹھا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا چاقو سے گوشت نکالا جا رہا ہے۔ اس درد کو فوراً تسکین دینے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ نسخہ تیار کیا جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ بیخ ستیاناسی یعنی ستیاناسی کی جڑ کو پانی میں پیس کر نہایت ملائم ضماد یعنی لیپ سا بنا لیں اور بوقت ضرورت کے وقت مسوں کے اوپر لیپ کر دیں۔ انشاءاللہ فوراً درد کو تسکین ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، چونکہ یہ بات بالکل پکی ہے کہ ستیاناسی از حد مصفی خون چیز ہے یعنی خون کو صاف کرنے والی چیز ہے، لہٰذا امراض جلد کی یعنی کھال کی بیماریوں کی بہت سی امراض کے لیے یہ سیف قاطع کا کام دیتی ہے یعنی تلوار سے بھی تیز کام کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آتشک کا مرض جس قدر برا اور شرمناک تھا اسی قدر بوجہ کثرت افعال سیئہ یعنی برے کاموں کی کثرت کی وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں تو اس کے مریض سے بچا ہوا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے معالج بھی جگہ جگہ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے قصبہ کو دیکھ لیں، اس میں بدھو حلوائی، نتھو، لوہار، نانہو، کمہار اور کوئی بہت سے آتشک کے معالج خصوصی موجود ہوں گے جو کہ اللہ بخشے کسی زمانے میں خود مریض تھے مگر اپنا علاج بچش میں خود یعنی اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ کر اب دار چکنا، سیماب یعنی پارا، بلادر کی گولیاں بنانے لگے ہیں اور مسیحائے آتشک ہونے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ مریض کو منہ آ جائے بلا سے، دانت گر جائیں پرواہ نہیں، دائمی بخار میں مبتلا ہو جائے کیا حرج ہے، انہوں نے اپنے تجربے کا نسخہ ضرور استعمال کر لینا ہے۔ غرض یہ کہ ایسے معالجوں اور نسخوں کی پرواہ نہیں جس کی طفیل سے آتشک 1 ہفتہ کے اندر دور ہو جائے، نتیجہ خواہ کچھ برآمد ہو یعنی چاہے کچھ بھی ہو، نتیجہ آتشک سے رہائی پا کر چاہے کسی اور مرض میں عمر بھر کے لیے پھنس جائے، ان سے کوئی مطلب نہیں۔ بتائی گئی باتوں سے آپ کے محسوس کیا ہے تو لیجئے میں وہ اکثیری نسخہ جات پیش کرتا ہوں جن میں بفضل ہی اللہ کے فضل سے شفا ہی شفا ہے اور رتی بھر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، مگر میں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی اسی وقت اجازت دوں گا جب مریض سے پہلے توبہ کرا لیں۔ تو یہ ایک نسخہ جلاب آتشک کے نام سے حاضر خدمت ہے۔ یہ جلاب مرض آتشک کے گندے مادے کو دور کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ اگر پہلے اس جلاب کے ذریعے
آتشک کے زہریلے مادے کو خارج کر دیا جائے اور پھر کوئی معمولی سے معمولی دافع آتشک نسخہ برتا جائے تب بھی بفضل ہی صحت ہو جاتی ہے۔ تخم ستیاناسی 1 ماشے سے 3 ماشے تک مرض کی حالت اور مریض کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بوقت صبح یعنی صبح کے وقت پانی میں گھوٹ کر پلائیں تو اس سے دست قے جاری ہو جائیں گے، اور جب تک مادہ آتشک بدن میں موجود ہوگا قے دست جاری رہیں گے، پھر خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اس سے انشاءاللہ پہلے روز ہی زخم آتشک خشک ہو جائیں گے یعنی سوکھ جائیں گے۔ احتیاطاً دوسرے اور تیسرے روز جلاب کی مقدار خوراک کو کم کر کے استعمال کرائیں، بس کافی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے بعض شخصوں کو اس قدر قے ہوتی ہے کہ وہ نڈھال ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، لہٰذا گھبرانا نہ چاہیے، وہ خود ہی بند ہو جایا کرتے ہیں۔ غذا میں صرف روغنی روٹی بلا نمک صبح شام دیتے رہیں اور تمام چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ ناظرین کرام، آتشک کا ایک اور بے ضرر نسخہ پیش کر رہا ہوں جو کہ ہمارا مجرب المجرب ہے، بجائے زہریلی ادویات کے، زہریلی دواؤں کے اس کو استعمال کر کے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، ضرور مفید ثابت ہوگا۔ پوست بیخ ستیاناسی یعنی ستیاناسی کی جڑ کا چھلکا یعنی 1 تولہ مرچ سیاہ 5 عدد آدھ سیر پانی میں گھوٹ کر چھان لیں اور 4 تولے خالص شہد ملا کر صبح کے وقت پلایا کریں۔ انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے مریض بیخ و بند سے مرض جڑ سے اڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ پھوڑے پھنسی، خارش، داد، چنبل، برس یعنی سفید داغ وغیرہ کو مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ گویا کہ مصفی خون بھی اول نمبر کی ہے، 1 نمبر کی خون صاف کرنے والی دوا ہے۔ دوران استعمال میں غذا بیسنی روٹی اور گھی کے اور کوئی استعمال نہ کریں۔ حاضرین کرام، مریضان آتشک کے لیے ایک نہایت نفیس گھی تیار کی جاتی ہے۔ یہ گھی مریضان آتشک و فساد خون کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ اس کے چند روز مسلسل استعمال سے بدن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ستیاناسی کے پتے، ہری شاخیں لے کر کوٹ لیں اور کپڑے میں سے نچوڑ کر پانی نکالیں۔ یہ پانی سیر بھر ہونا چاہیے۔ اس کو قلعی دار دیگچی میں ڈال کر اس میں آدھ سیر گائے کا گھی ڈالیں اور ہلکی آگ پر پکائیں۔ جب تمام جل کر محض گھی باقی رہ جائے تو سرد کر کے بحفاظت رکھیں۔ حسب طاقت مریض 2 تولے سے 3 تولے بیسنی روٹی سے کھلایا کریں۔ اس سے 2-3 اسہال روزانہ یعنی لوز موشن با فراغت ہوا کریں گے اور چند روز میں تمام مادہ خارج ہو جائے گا اور خون صاف ہو جائے گا۔ اگر متواتر یعنی لگاتار مدت تک جاری رکھا جائے تو اللہ کے فضل سے جذام یعنی کوڑھ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ستیاناسی کی شاخ اور پتوں کا پانی نکال کر ہلکی آگ دیں۔ جب پانی پھٹ جائے تو اسے صاف کر کے اس میں دوگنا شکر تری یعنی سفید شکر شامل کر کے شربت بنا لیں اور مریض کو روزانہ آدھ پاؤ کی مقدار میں پلائیں۔ انشاءاللہ 3 ہفتے میں پرانے سے پرانے مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ روغن ستیاناسی کو روغن سرسوں میں یعنی سرسوں کے تیل میں ملا کر مالش کیا کریں تو خارش کو مفید ہے۔ تخم ستیاناسی کو پیس کر پانی سے گولیاں بقدر نخود یعنی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور 1 گولی بوقت صبح ہمراہ آب تازہ یعنی تازہ پانی کے ساتھ دیتے رہیں۔ اعلیٰ درجے کی مصفی گولیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پھوڑا باوجود علاج معالجہ کے درست نہ ہوتا ہو، اچھا نہ ہوتا ہو، بلکہ پھوٹ کر بھر جایا کرتا ہو، اس کے لیے ایک مرہم نہایت ہی لاجواب ثابت ہوتی ہے۔ بس یوں ہی 2-4 مرتبہ لیپ کیا، پھوڑے کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ ہم نے کئی سال کے پرانے پھوڑوں پر اس کے تجربہ کر کے مانند اکسیر پایا ہے یعنی اکسیر کی طرح پایا ہے۔ تخم ستیاناسی حسب حاجت لے کر کھرل میں ڈالیں اور اس کو پانی کی آمیزش یعنی پانی ملا کر اس حد تک کھرل کریں کہ وہ نہایت ہی باریک اور ملائم سی مرہم بن جائے۔ پھر اس کو پھوڑے کے اوپر لیپ کر دیں۔
اسی طرح 4 دن تک لیپ کریں، ضرور صحت ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ستیاناسی بوٹی سے مردوں کی خاص بیماریوں کے لیے بھی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ ضعف باہ یعنی مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے ستیاناسی ایک مجرب جڑی بوٹی ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ نسخے جات میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ ستیاناسی کی شاخ لے کر اسے چھیل لیں اور اس کا پانی نکال کر گوشت میں ڈال کر پکائیں۔ چند روز کھانے سے ضعف باہ یعنی مردانہ کمزوری دور ہو کر از حد قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی۔ ستیاناسی کی چھلی ہوئی شاخ کا پانی 40 تولہ مصری 20 تولے کا آگ پر قوام تیار کریں اور اس میں 2 ماشے زعفران، جلوتری یعنی جاوتری اور کباب چینی اور 1 عدد جائفل کا صفوف عرق کیوڑا میں حل کر کے شامل کر دیں اور ہر روز صبح شام ایک استعمال کریں۔ قوت باہ میں اضافہ ہوگا، مردانہ طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ گولیاں صرف مغلظ و مقوی ہی نہیں ہیں بلکہ جریان، احتلام، سوزاک اور تصفیہ خون یعنی خون کو صاف کرنے کے لیے بھی اکثری اثرات کی حامل ہیں۔ گل ستیاناسی یعنی ستیاناسی کے پھول 3 تولے، زعفران 6 ماشے، روغن سندل یعنی جو چندن ہے اس کا تیل 3 تولہ، دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی 1 تولے، تباشیر 2 تولے۔ عرق کیوڑا میں ان تمام دواؤں کو حل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح دوپہر شام 1 گولی دودھ کے ساتھ گائے کے دودھ سے 2 ہفتہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پوست بیخ ستیاناسی یعنی ستیاناسی کی جڑ کا چھلکا کو سائے میں خشک کر کے سکھا کر پیس رکھیں اور ضرورت کے وقت اس میں سے 4 ماشے لے کر ابلے ہوئے دودھ میں چھڑک کر اور بقدر ضرورت میٹھا کر کے پلایا کریں۔ ظاہر میں ایک عام نسخہ ہے مگر فائدہ میں عجیب الاثر ہے۔ اس ستیاناسی کے پھولوں سے گلقند بھی تیار کیا جاتا ہے، تو اس سے تیار کیا ہوا گلقند بہت سی مرضوں کے لیے آب حیات ہے، لہٰذا ضرور تیار کر کے اس کو ترویج دینا چاہیے۔ ستیاناسی کے پھول 1 حصہ، کھانڈ عمدہ 4 حصے، دونوں کو ملا کر یکجان کر لیں اور پھر دھوپ میں رکھ دیں۔ 2-4 دن کے بعد کسی ڈبے میں سنبھال کر رکھیں۔ نہایت خوش نما برنگ سنہرے رنگ کی گلقند تیار ہوگی۔ خوراک 3 ماشے سے 6 ماشے تک۔ خارش، تر و خشک یعنی خشک، سوکھی کھجلی یا تر کھجلی، سوزاک، آتشک، جریان وغیرہ کو مفید ہے۔ ستیاناسی کے پتوں کو کوٹ کر پانی نکالیں اور اس پانی کو مٹی کے برتن میں ڈال کر آگ پر پکائیں۔ پانی جل جانے پر جو چیز باقی رہ جائے گی وہ بعینہ یعنی بالکل شلاجیت جیسی ہوگی، اور اس پر ترہ یہ ہے کہ پانی میں ڈالنے سے اصلی شلاجیت کی طرح ڈورے بھی دے گی۔ علاوہ اس کے فوائد میں بھی شلاجیت سے ملتی جلتی ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ پوست بیخ ستیاناسی یعنی ستیاناسی کے جڑ کا چھلکا، کھانڈ ہم وزن برابر وزن لے کر صفوف بنائیں اور بوقت صبح گائے کے تازہ دودھ سے دیا کریں۔ جریان احتلام کے لیے بہت مفید ہے، منی کو غلیظ کر کے اس کو قابل اولاد بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر بس نہیں کہ ستیاناسی سے کئی ایک مرضوں کا علاج کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے اکثر قسم کی دھات اور اپدھاتوں کو نہایت اعلیٰ طریقے سے کشتہ بھی بنایا جاتا ہے۔ خصوصاً محوسین یعنی کیمیا گروں کے لیے تو یہ بوٹی قائم مقام جان کے ہے، یعنی جان کے برابر ہے۔ اس سے بہت سی ذی الارواح چیزوں کو قائم النار اور مشمع بنایا جاتا ہے۔ اس ستیاناسی بوٹی سے کشتہ سونا اعلیٰ درجے کا تیار ہوتا ہے۔ خالص سونے کے ورق 1 تولے کو نہ گھسنے والے پختہ کھرل میں ڈال کر آب مروہ یعنی ستیاناسی کا چھنا ہوا پانی رس ستیاناسی کی آمیزش سے کھرل کریں، یہاں تک کہ پورا 20 تولے پانی جذب ہو جائے۔ پھر اس کو ٹکیا بنا لیں اور جڑ ستیاناسی آدھ پاؤں
کے نقدے میں رکھ کر گلے حکمت کر کے 20 سیر اوپلوں میں آگ دیں۔ سرد ہونے پر ٹھنڈا ہونے پر نئے نقدے میں رکھ کر 19 سیر اوپلوں میں آگ دیں۔ اسی طرح ہر بار 20 تولے پانی جذب کرتے اور اس کی جڑ کے نقدے میں بند کر کے ہر ایک مرتبہ 1 سیر کم کرتے جائیں۔ پوری 20 آگ میں نہایت عمدہ سرخ رنگ کا کشتہ تیار ہوگا۔ آب مروق اس طرح بنائیں کہ پہلے ستیاناسی کے پتوں کو کوٹ کر کپڑے میں سے نچوڑ کر پانی نکالیں اور اس کو آگ پر رکھ کر پکائیں۔ تھوڑی دیر میں پانی پھٹ جائے گا، اس کو کپڑے میں سے چھان کر میل کو پھینک دیں۔ بس یہی آب مروق ہے۔ 1 چاول سے 2 چاول تک مکھن یا بالائی میں بوقت صبح کے وقت استعمال کرایا کریں۔ مقوی دل کو طاقت دیتا ہے اور دماغ و معدہ و امعاء کو بھی طاقت دیتا ہے، یعنی آنتوں کو بھی طاقت دیتا ہے، معدے کو آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری، افقان گھبراہٹ، وسواس، جنون پاگل پن، مالی خلیہ کو از حد مفید ہے۔ مصفی خون حد درجے کا ہے، یعنی خون کو صاف کرنے کی اعلیٰ درجے کی دوا ہے۔ اس کے علاوہ کشتہ چاندی 1 تولہ کا پترا بنائیں جو کہ بہت باریک مانند کاغذ کی طرح، اس کو آگ میں سرخ کر کے لال کر کے ستیاناسی کے پتوں و شاخوں کے پاؤ بھر نقدے میں گلے حکمت کر کے 15 سیر اوپلوں میں ہوا بچا کر آگ دیں اور سرد ہونے کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد نقدہ میں لپیٹ کر آگ دیں۔ جب معلوم ہو کہ چاندی کا پترا بالکل ملائم کشتہ ہو چکا ہے تو اس کو باریک پیس کر شیشی میں سنبھال کر رکھیں۔ 2 چاول سے 4 چاول تک ہمراہ مکھن کے ساتھ یا بالائی کے ساتھ دیا کریں۔ مقوی اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر کو، لیور کو، اور دافع جریان کشتہ ہے، یعنی جریان کی بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چاندی کا کشتہ، چاندی خالص 1 تولہ کو روپیہ برابر گول بنا لیں اور اس کو ستیاناسی کے پانی میں 101 مرتبہ سرخ کر کے بجھاوا دیں۔ پھر ستیاناسی کی جڑ پاؤ بھر کے نقدے میں لپیٹ کر 4 سیر اوپلوں میں ہوا بچا کر آگ دیں۔ اسی طرح 7 آگ دینے سے کشتہ تیار ہوگا، جو کہ اس کا 1 تولہ کشتہ 6 تولے پارے کو جذب کر کے گرہ بنا دیتا ہے۔ خوراکی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کشتہ چاندی پارا نوش نمبر 2، چاندی 1 تولہ کا باریک پترا بنائیں جو کہ دونی سے کسی صورت میں بھی موٹا نہ ہو۔ پھر اس کو پاؤ بھر ستیاناسی کے پتوں و سبز شاخوں کے نقدے میں بند کر کے 2 اوپلوں میں بند کر دیں، مگر ہر ایک اوپلا کم از کم 3 سیر کا ہونا چاہیے۔ آگ زمین میں گڑھا کھود کر محفوظ علیحدہ جگہ میں دینی چاہیے۔ تیسرے روز آگ سرد ہوگی، اس وقت اس پترے کو نکال لیں اور پھر اس طریق سے آگ دیں، مگر دونوں اوپلوں کے لب مٹی سے بند کر دینے چاہیے اور آگ عین اوپر سے دی جائے۔ پیسک کشتہ تیار ہوگا جو کہ اعلیٰ درجے کا آسان اور جاذب سیماب ہوگا۔ ناظرین کرام، ستیاناسی کے متعلق کچھ جانکاری ہم نے آج دی ہے۔ اگلے ویڈیو میں کشتہ جات کے متعلق بہت سے نسخہ جات شیئر کیے جائیں گے۔ کشتہ مثلاً کشتہ پیسہ، کشتہ تانبا، کشتہ قلعی، کشتہ سیسا، کشتہ سم الفار، کشتہ ہڑتال ورقی، اس طرح کے بہت سے، کشتہ نیلا تھوتھا، کشتہ شنگرف مومیا، کشتہ رس کپور، کشتہ ہڑتال گودنتی، کشتہ ابرک سیاہ، اس طرح کے بہت سارے نسخے جات شیئر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل طب یونانی اور آیوروید کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں بہت ساری جانکاری لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔